بزرگوں کی سنہری باتیں۔ اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں تو آپ کو وٹامن سی کی کمی ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، روزانہ بادام کھائیں۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کو آئرن کی ضرورت ہے، روزانہ 1 عدد کھجور کھائیں۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر رگڑیں، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ چمکدار جلد کے لیے روزانہ دہی کھائیں۔ صحت مند بالوں کے لیے روزانہ 1 کپ ادرک والی چائے پئیں۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنے کی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی طاقت اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ 3 عدد کھجوریں کھائیں۔ کچے آم میں پکے ہوئے آم سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ شہد کو اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے تو یہ ہزاروں سال تک خراب نہیں ہوتا۔ ٹماٹر سبزی نہیں بلکہ ایک پھل ہے۔ گوبھی کھانے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلا کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیگن کی سبزی کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کے درد میں بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا استعمال کرنے سے شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ لوکی کھانے سے بخار اور کھانسی اور بخار میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بادام کو مکھن کے ساتھ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ انڈا جسمانی کمزوری دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس گرم پانی پینے سے جسم کے اندر کے عضو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور چہرے پر چمک آتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا فائدہ مند ہوتی ہے۔ کیلے کا پودا نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی چائے نہیں پینی چاہیے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن صحیح طرح کام کرتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ کریلا کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ ادرک کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ناریل میں فائبر کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو قبض کی بیماری کو دور کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ املی کی چٹنی کا استعمال کرنے سے بھوک کھل کر لگتی ہے۔ زخم پر پسی ہوئی ہلدی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور زخم کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بواسیر میں کشمش بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا ان کے لیے دھنیا فائدہ مند ہے۔ ہری مرچ کھانے سے آپ کو اسکن کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کے کھٹے پانی سے مالش کرنے سے ہاتھ اور پیروں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر چمک لانے کے لیے ناف میں بادام کا تیل استعمال کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو دودھ نہیں پینا چاہیے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چٹکی نمک ملا کر دانت اور مسوڑوں پر رگڑنے سے دانت صاف ہوتے ہیں اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں گیس کی وجہ سے درد ہو رہا ہو تو فوراً 1 گلاس گرم پانی کا پی لیں۔ دودھ کے ساتھ پکا ہوا آم کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنے ہوئے چنے کا استعمال کریں۔ پریگننسی کے دوران بیگن کی سبزی نہیں کھانی چاہیے۔ کیوی کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ سیب کا پورا چھلکا اتار کر نمک لگا کر صبح خالی پیٹ کھانے سے پرانا سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی کے دانوں کا پاؤڈر آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بال لمبے چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے پیاز کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کدو کے بیج کا استعمال کرنے سے جسم میں کینسر سیلز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ پپیتا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ معدہ صحت کے لیے زہر ہے، اس سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو آلو کو بنا چھیلے کھانا چاہیے۔ چقندر جسم کی بند نسوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے۔ سپاری کھانے سے فوراً انرجی ملتی ہے لیکن اس کا زیادہ مقدار میں استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شکرقندی میں آلو سے زیادہ فائبر اور وٹامن ہوتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ ہیلتھی مانا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف اور مستری کا استعمال کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین عورتوں کو جامن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
तुलसी के पत्तों का रस पीने से खांसी जुकाम में आराम मिलता है। जैतून का तेल दुनिया का सबसे सेहतमंद तेल माना जाता है। सोयाबीन में गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन होता है। नाखूनों पर नींबू के छिलके रगड़ने से नाखून चमकदार होते हैं। लो ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए मूली का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको सर दर्द की बीमारी है तो पाक खाने से परहेज़ करें। 4 हफ्तों तक मेथी का पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं।